پاکستان کا جو نظام ہے وہ پورا کا پورا اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس نظام نے ہماری قوم کے اندر سے شعور ختم کیا، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کیا، تاکہ ہمیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اسی کو ہم سچ تسلیم کر کے ہم سر تسلیم خم ہمیشہ کے لیے کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کو معاشی، سیاسی، آئینی اور عدالتی جیسے سنجیدہ بحرانوں کا اس وقت سامنا ہے، اور ان بحرانوں کی وجہ سے مخالفین ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ سیاستدان اپنے مخالف سیاستدانوں پر لگا رہے ہیں، عدالت اسٹیبلشمنٹ پر لگا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں پر۔ تو یہ ساری چیز ایک عجیب قسم کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو پاکستان کی جو موجودہ بحران ہے ان کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خضر ایاز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سر، پاکستان کا نظام، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ پورا کا پورا اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس نظام نے ہماری قوم کے اندر سے شعور ختم کیا، ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کیا، تاکہ ہمیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اسی کو ہم سچ تسلیم کر کے ہم سر تسلیم خم ہمیشہ کے لیے کر لیں۔ اپنا قبلہ درست کرنا بڑا ضروری ہے سر۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنے راستے کو درست کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہم اپنا راستہ درست نہیں کریں گے ہمارے اوپر ایسے ہی حکمران مسلط ہوتے جائیں اور ایک غلام کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو سب سے بڑا المیہ ہے ایز اے قوم۔ اور جب بھی آپ کو پتہ ہے، جب بھی کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم انتشار کا شکار ہوتی ہے، اس میں مسائل آئیں، کسی بھی قسم کا مسئلہ جب درپیش ہوتا ہے، وہ قوم خود ہی اس مسئلے کا حل کر سکتی ہے۔ ابھی جس طرح کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے سر، وہ بحیثیت قوم ہم خود ٹھیک نہیں ہے سر۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ان پر مسلط ہوں گے۔ اچھی قوم، سچی ایماندار قوم ہوگی تو حکمران بھی سچا اور ایماندار آئے گا۔ نیکی کرنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے لوگ ہوں گے تو اوبویسلی سر آپ پر جو حکمرانی کرنے والا ہوگا وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، آپ بڑے لیول کو چھوڑیں، آپ چھوٹے لیول کی جب بات کریں تو یہاں تو ہر شخص اپنے لیول پر فرعون بنا بیٹھا ہے سر۔ چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، کوئی بھی شخص ہے، آپ اس کے پاس جائیں وہ منافع خوری کے اندر حد کر دیتا ہے سر۔ اپنے لیول پر تو کوئی نہیں چھوڑ رہا، اور حکمرانوں پر، جو سیاستدان ہیں، ان لوگوں پر اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہمارے اپنے ضمیر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم خود صحیح سمت میں نہیں ہیں تو ہم دوسروں کی کیا بات کریں۔ اسی لیے آج دیکھیں، کوئی بھی اگر سچا یا ایماندار سیاستدان آئے گا بھی صحیح اور وہ اعلان بھی کرے گا تو لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اسی وجہ سے کہ وہ ان کا اپنا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم خود غلط ہو، تم برائی کا شکار ہو، تم جھوٹے بھی ہو، نفرت انگیزی پھیلانے والے بھی ہو، برائی کو پھیلانے والے بھی ہو، اسی طرح سے فریب کرنے والے ہو، دنگے فساد کرنے والے تم لوگ ہو، اسی طرح سے رشوت لینے والے اور دینے والے تم لوگ ہو۔ تو مجھے بتائیں سر، یہ انقلاب کے لیے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ پہلے تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا بڑا ضروری ہے سر۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنے راستے کو درست کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہم اپنا راستہ درست نہیں کریں گے ہمارے اوپر ایسے ہی حکمران مسلط ہوتے جائیں۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں، جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر اب تک ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوتے آئے ہیں، اور یہ قوم کبھی بھی ان حکمرانوں کے خلاف کھڑی بھی نہیں ہو سکی۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے اپنے بت پیش کر دیے ہیں، اور ہم ہر ایک جو قوم کے طبقات ہیں وہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی نواز شریف کے بت کو پوجا کرتا ہے، کوئی عمران خان کے بت کو پوجا کرتا ہے، تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکا کے پھرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کے بت تراشے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں نے۔ اسی طرح سے پھر ہم نے اپنی خواہشات کے بھی بت تراشے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ تو سر اپنی خواہشات اور اسی طرح سے اپنے نفس کے غلام ہیں۔ ایک غلام قوم کہاں سے سر آزادی کے لیے کھڑی ہوگی؟ بشرطے کہ اس غلام قوم کو کوئی سمجھائے، سیدھا راستہ دکھائے، ادروائز سر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ امید تو یہی ہے کہ سر کوئی اچھا حکمران، عمران خان جیسا، اگر اس کو اس اسٹیبلشمنٹ نے زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ ویسے تو اللہ ہر چیز کا مالک ہے، جس طرح سے اس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ جعلی ہیں یا ریئل ہیں، لیکن
جو نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. اللہ الحق کے سر اگر تو وہ سچا ہے، دیانتدار ہے، تو اسے یہ ہرا نہیں سکتے. اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہر سب دلوں کے راز جانتا ہے سر. قوم اپنے آپ میں ٹھیک ہو جائے تو اس کے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ سارے جو بحران ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.